الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُونَ أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم پچھلے ہفتے کی غیر حاضری کے بعد ایک بار پھر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عید سے قبل اور عید کے بعد جو جمعے اس دوران آئے تھے، اس میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کے جمع کرنے سے متعلق کچھ معروضات پیش کی تھی۔ کچھ یاد ہے؟ قرآن کریم کا جو نسخہ آج حضرات کے سامنے جو موجود ہے، اس کی تفصیل کچھ مختصر لفظوں میں 2-3 جمعوں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کی تھی۔ اس مسئلے کو بھی سمجھنا بہت ہی اہم تھا، اس لیے میں نے کچھ باتیں عرض کی تھیں۔ انشاءاللہ قرآن کریم کی جمع کرنے سے متعلق 2 مراحل، 3 مرحلوں کا تذکرہ کر دیا، اب 2 مرحلوں کا تذکرہ باقی ہے، وہ میں آپ حضرات کے سامنے اگلے جمعے پیش کروں گا انشاءاللہ۔ اگلے جمعے میں 1 مرحلہ آ جائے گا، اس کے بعد ایک اور مرحلہ پیش ہو جائے گا۔ جلدی آنے کی کوشش فرمائیں۔ آج کا جمعہ عالمی طور پر اس بات کے لیے مقرر کیا گیا ہے کہ تمام مسلمان اور خصوصاً علماء اور خطبہ آج کے جمعے میں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ، اس کی اہمیت، مختصر اس کی تاریخ کو بیان کریں۔ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ حضرات وقتاً فوقتاً
بلکہ اکثر اوقات اس موضوع پر گفتگو کرتے رہتے ہیں، اس سلسلے میں سفر بھی ہوتے رہتے ہیں، لیکن چونکہ عمومی طور پر یہ دن مقرر کیا گیا ہے، اس لحاظ سے آج اس موضوع پر گفتگو کرنا بہت ہی اہم ہے۔ ایک بات میں آپ حضرات کے سامنے آپ کے توسط سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو اور دیگر لوگوں کو ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں۔ تحریک ختم نبوت کی ایک شناخت ہے، ایک پہچان ہے، اور اس تحریک کے پیچھے قربانیاں ہیں۔ دنیا کا کوئی مسلمان اس حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتا۔ آپ جھٹلا سکتے ہیں اس حقیقت کو؟ نہیں جھٹلا سکتے، کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ یہ ختم نبوت کی جو تحریک یہ اس کی جو پہچان ہے، صرف ایک جماعت کی حیثیت، ایک تحریک کی حیثیت سے اس کی شناخت اور اس کی پہچان نہیں ہے، بلکہ اس تحریک کی پہچان اور اس تحریک کی شناخت ایک عقیدے کے ساتھ وابستہ ہے۔ جو آج سے نہیں اور کل اور پرسوں سے نہیں، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے اس کی پہچان اور اس کی شناخت پوری دنیا کے سامنے چلی آ رہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی اس عقیدے کے تحفظ کے لیے، اس کی شناخت اور اس کی پہچان کے لیے کہ اس عقیدے کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ وابستہ ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے 1200 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس عظیم تحریک اور اس کی شناخت کی تحفظ کے لیے قربانیاں دی، اور اس کے بعد پھر سلسلہ آگے چلیں تو پھر آگے تک جاتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے، یہ بات دل میں راسخ کر لینی چاہیے کہ عقیدہ ختم نبوت یا ختم نبوت کی تحریک دنیا کے کسی خطے کے اندر، دنیا کے کسی ملک کے اندر اس پر بات کرنا، اس پر گفتگو کرنا، اس پر مکالمہ کرنا یا اس پر بحث کرنا پابندی نہیں ہے۔ قانوناً اس عقیدے کے بارے میں گفتگو کرنے پر، اس عقیدے کی پہچان کرانے، اس عقیدے کے تعارف کرانے پر کسی ملک کے اندر پابندی نہیں ہے۔ یہ کام اور اس کی پہچان یا اس کی شناخت یا اس کا تعارف قانون کے دائرے میں رہ کر ہے، اس بات کو ہمیں ہر مسلمان کو، پوری دنیا کے عالم کے رہنے والے مسلمانوں کے لیے یہ بات سمجھنا اور اس بات کو دوسروں تک باور کرانا یہ نہایت ہی لازمی اور ضروری ہے کہ
اگر ہم اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں تو کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے. عقیدہ ختم نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بیان کرنا کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر اور رسول ہے. حضور کے بعد کوئی نیا نبی اور نیا رسول کوئی پیدا نہیں ہوگا. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ایک سبق ہے، بہت اہم سبق، جو بہت سارے ایسے لوگ دنیا کے اندر ہیں جو اس سبق کو سمجھنے سے قاصر ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو آپ جانتے ہیں، شاعر مشرق جسے کہا جاتا ہے، بر صغیر پاک و ہند کے عظیم اسکالر. جانتے ہیں کہ نہیں؟ دنیا کا ہر شخص جانتا ہے، کوئی ایسا آدمی نہیں ہوگا کہ جو نہیں جانتا ہوگا. کیا آپ کا نام کیا ہے؟ میں بھول گیا. ہاں، عدنان بھائی. ہر خطے کا رہنے والا علامہ اقبال کی شخصیت سے ایسا نہیں ہے کہ کوئی واقف نہ ہو، ہر آدمی جانتا ہے، ساری دنیا بچہ بچہ واقف ہے. انہوں نے بڑی ایک حکیمانہ نہیں بلکہ حکیمانہ مبصرانہ بات کہی ہے، جس کو ہمارے کئی بزرگوں نے نقل کیا ہے، اور ان کی کتابوں میں یہ سنہرے حرفوں میں یہ بات موجود ہے. بہت زبردست بات. اس سے پہلے ایک بات یہ آپ سمجھ جائیں کہ یہ جو طبقہ جو آپ کے سامنے موجود ہے، جس کا تذکرہ ہم اکثر کرتے رہتے ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے بڑے پیمانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بہت بڑا پیمانہ چاہیے، کوئی بہت بڑا مشکل 2 لفظوں کے اندر آپ ان کے عقیدے کو، ان کے مذہب کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں. میں شروع میں یہ بات عرض کر دیتا ہوں، آخر میں موقع لگے نہ لگے ان حضرات کو ہم رائے دے دیتے ہیں، شروع میں ہی رائے دے دیتے ہیں. اور آپ بھی یہ بات ذہن میں رکھیں، ہم ان سے بہت ہی ادب کے ساتھ، بہت ہی احترام کے ساتھ دست بدستہ عرض کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں کہ آپ کے لیے علماء امت نے اور پوری دنیا نے ایک آپ کے سامنے ایک بات رکھی ہے، اس کو قبول کر لیں، بات مسئلہ ختم ہو جائے گا. پہلی بات تو عرض یہ ہے کہ آپ بھائیوں کی تقلید کر لیں. بھائی جو ہوتے ہیں، میں نے جیسے عرض کیا تھا، بتایا تھا نا میں نے، بھائی انہوں نے ایک نئے مذہب کی ایک بنیاد رکھی. اسلام سے انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی رشتہ، کوئی تعلق نہیں ہے. نیا نبی، نیا مذہب. انہوں نے ایک نیا نبی بنایا، نیا مذہب. ہمارا کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فساد نہیں، کوئی بات ہی نہیں ہے، کوئی گفتگو ہی نہیں ہے. ہم اپنی ایک پہچان بنا لی، اپنی ایک شناخت بنا لی، اپنا ایک ٹائٹل رکھ لیا، اپنا کعبہ بنا لیا، اپنا قرآن بنا لیا، ہر چیز اپنی ہے. نئے نبی کے ساتھ ہر چیز نہیں. وہ کہتا ہے نئے ہفتے، نئے مہینے، ہر چیز الگ. نیا کعبہ، ہر ایک کو پتا ہے یہ بھائی مذہب ہے، ان کا کوئی تعلق. تو بھائی مذہب کی تقلید کر لیں آپ. تقلید سے مراد جس طریقے سے انہوں نے اپنی پہچان، اپنا تعارف، اپنا ٹائٹل، اپنا مہینہ، اپنا سارا کچھ سسٹم بنایا ہے، حقیقی معنوں میں آپ کا بھی ہے تو وہی، لیکن آپ ظاہر نہیں کر رہے لوگوں کے سامنے. ہر چیز موجود ہے. حتیٰ کہ ان کی کتابوں میں یہاں تک یہ بات لکھی ہے کہ مسلمانوں سے ہر چیز میں ہمارا اختلاف ہے.
لیکن اس کے باوجود اس بات پر مصر ہیں یہ لوگ کہ نہیں، ہم مسلمانوں کی صفوں میں ہی رہیں گے، مسلمانوں ہی کا ٹائٹل استعمال کریں گے، مسلمانوں ہی کی شناخت ہم استعمال کریں گے، مسلمانوں کی جو پہچان، مسلمانوں کا جو تعارف، اس حیثیت سے ہم دنیا کے سامنے ہم نمایاں ہوں گے، ہم نمائندگی کریں گے۔ یہ میں نے جیسے عرض کیا، کیسے ممکن ہے؟ نیا نبی، نیا مذہب، نیا قرآن، نیا کعبہ، ہر چیز نیا سسٹم ہونا چاہیے آپ کا۔ جو ہے اصل میں حقیقت، ہر چیز میں اختلاف ہے، تمہاری کتابوں میں یہ بات لکھی ہے۔ جب تمہاری کتابوں میں یہ بات مینشن ہے، موجود ہے، میں اس کی تفصیل میں اس کے حوالے کی طرف نہیں جاتا، تو پھر آپ بس ضد کیوں ہیں اس سلسلے میں؟ آپ مصر کیوں ہیں کہ نہیں بھائی ہم نے مسلمانوں کی صفوں میں رہ کے ہم مسلمانوں کو دھوکہ دینا ہے یا دوسروں کو دھوکہ دینا ہے؟ تو اس حیثیت سے آپ لوگوں کے پاس یہی ہے، آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ بہائیوں کی تقلید کرتے ہوئے اپنا نظام جماعت تو آپ کا بنا ہوا ہے، ایک خاکہ بنا ہوا ہے، آپ اپنا سسٹم چلائیں، مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی اس چیز سے۔ مسلمانوں میں حقیقی معنوں میں، جیسے میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ مسلمانوں میں اور دوسروں میں بار بار جو ہمارے پاس جو بیچارے جو نو مسلم ہیں یا پھر جو یہاں کے جو غیر ایمان والے ہیں، وہ آگے ہم سے پوچھتے ہیں کہ یار آپ کا اور ان کا مسئلہ کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ مسئلہ کیا ہے؟ یہ مسئلہ جو فرق ہے یہ کیا ہے؟ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہمارا اور مسلمانوں میں کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں ہے، بس وہ ایک ہی رونا روتے ہیں کہ بھئی ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے، ہم کو مسلمانوں مطلب جو دائرہ اسلام ہے اس سے باہر نکالا جا رہا ہے۔ تو نکالا تو ہو مطلب 74 میں ہوا نا، یہ ہوا تو یہ واقعہ 74 میں آپ کی خوشی برضا سے ہوا، آپ خود تشریف لے گئے، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کر کے خود مسلمانوں کو نکال دیا، فارغ کر دیا، اور یہاں تک لکھا ہوا کہ مطلب ان کے ساتھ معاملات اور تعلقات اور ان کے جنازے اور ان کے بچوں کے جنازے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ ان کی شادی بیاہ اور سلام تک لینے سے متعلق ان کی کتابوں میں یہ درج ہے۔ یہ بات نہیں عرض نہیں کرتے، یہ فرماتے نہیں ہیں کہ کتابوں میں یہ چیز موجود ہے کہ آپ نے یہ تعلقات وغیرہ نہیں رکھنے، سلام دعا نہیں لینی۔ مسلمانوں پر یہ بات تھوپ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں، اور پھر آخر میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر آپ نے مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی اور رسول نہیں مانا تو وہ جہنمی ہے اور وہ قابل مواخذہ ہے۔ تو ہر چیز الگ ہونے کے باوجود آپ اس بات پر مصر ہیں کہ نہیں، ہم مسلمانوں میں ہی رہیں گے، مسلمانوں ہی کے ٹائٹل استعمال کریں گے، ہم کسی اور مطلب الگ سسٹم اپنا نہیں بنانا چاہتے۔ یہ بچوں والی ضد ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ ہمیں خوشی نہیں ہے اس سلسلے میں، ہم بہت افسردہ ہیں کہ 74 کے واقعے کے بعد اب تک آپ کی آنکھیں نہیں کھلی۔ یہ افسوس کہ 100 سال ہو گئے، آپ نے اتنا کچھ ظاہر اور واضح ہونے کے بعد بھی اور اتنا کچھ پڑھنے کے باوجود بھی اس سسٹم سے آپ باہر نہیں آ رہے۔ اس بات پر ہمیں افسوس ہے، اور ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئیں، ہمیں بلائیں اور آپ ہم سے گفتگو کریں اس سلسلے میں۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ دو راستے ہیں، ایک تو کیا ہے، پہلا کیا میں نے کہا بھائیوں کی تقلید کر لیں ہم، اور دوسری آسان جو راستہ ہے وہ یہی ہے کہ ختم نبوت کا جو مفہوم ہے یا قرآن و حدیث کا جو مفہوم ہے، آپ اپنی منشا اور مرزا غلام احمد قادیانی کی تشریحات یا وضاحتوں سے نہیں، بلکہ 1400 سال سے جو امت جو وضاحتیں بیان کرتی آ رہی ہیں اور پوری امت کا اس پر اتفاق ہے، بلا تعویل، بغیر کسی تحریف کے آپ اس کو تسلیم کر لیں۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ جو ختم نبوت کا مفہوم پوری امت یہ بات سمجھتی رہی ہے، آج تک 1400 سال میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ بھئی نہیں، ہم کسی ایک نے دعویٰ کیا ہو کہ نہیں ذلی نبی آ سکتا ہے، بروزی نبی آ سکتا ہے، اور شرعی نبی آ سکتا ہے، تشریعی نبی آ سکتا ہے، اور یہ نبی آ سکتا ہے اور وہ نبی آ سکتا ہے، اور اس طرح کی نبوتوں کی اقسام
اقسام در اقسام کرتے گئے، یہ امت میں سے کسی اور نے تقسیم نہیں کی. اور کبھی یہ کہ نہیں ہم نبی بھی نہیں مانتے، ہم رسول بھی نہیں مانتے، ہم کچھ بھی نہیں مانتے، ہم تو امام مانتے ہیں، ہم تو مہدی مانتے ہیں. کبھی آپ کہتے ہیں ہم مسیح مانتے ہیں، کبھی آپ کیا کہتے ہیں، کبھی آپ کیا کہتے ہیں، کبھی آپ یعنی گرگٹ کی طرح گرگٹ کے اتنے رنگ نہیں ہوں گے جتنے مرزا غلام احمد قادیانی کے رنگ تھے. آپ تصور نہیں کر سکتے اتنے رنگ اپنی زندگی کے اندر، یعنی دنیا کے اندر. میں عرض کروں آپ کو سچی بات میں عرض کروں کہ اس قسم کا کذاب، اس قسم کا دجال دنیا کے اندر پیدا ہی نہیں ہوا. اتنا بڑا دجال، اتنا بڑا فراڈ دنیا کے سامنے کبھی پیش ہی نہیں ہوا. آج جو امت یہ بات بار بار عرض کر رہی ہے اور بار بار یہ اس بات کو دہرا رہی ہے، وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس سے بڑا کذب کسی نے بیان ہی نہیں کیا، اس سے بڑا دھوکہ دنیا کے سامنے آشکارا ہی نہیں ہوا، اتنا بڑا دھوکہ کسی کے سامنے آیا ہی نہیں. اسی لیے ہمیں اس کنفیوژن کو، اس دھوکے کو دور کرنا پڑتا ہے، ہمیں بتانا پڑتا ہے اپنے لوگوں کو کہ بھائی یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. اس لیے ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں. ٹائم ہو گیا، بس یہ آخری بات. میں تو بہت کچھ آج آپ کے سامنے عرض کرنا تھا لیکن ٹائم ہو گیا، کیا کریں. نہیں 10 منٹ بس بات کو ختم کرتے ہیں. علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرو. چونکہ علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات نقل کی ہے، اگر ہم اپنے پلو باندھ لیں تو یہ بات بہت آسانی کے ساتھ سمجھی جا سکتی ہے. اور میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ کون مائیکل لال، کون دنیا کے اندر ایسی جرت کر سکتا ہے کہ جو یہ دعویٰ کرے اور یہ مطلب کلیم کرے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نعوذ باللہ کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے نکل کر کسی اور کی امت میں جانا چاہتا ہوں. ہماری ایک جذباتی بات ہے، ویسے تو ایک جذباتی بات ہے، لوگ کہتے ہیں نہیں جذباتی، لیکن بس اب کیا کریں، ہماری مجبوری ہے یہ. ہم اس بات پر ہم سوچنے کو بھی بہت بڑا گناہ اور کفر سمجھتے ہیں کہ کوئی یہ شخص یہ کلیم کرے اور یہ سوچے اس بات پر. یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں یار، جب کسی کو دعوت دیتے ہیں تو کہتے ہیں یار استخارہ کر لو. کیسے ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ ماں کے ساتھ زنا کرنے پر آپ یہ کہیں گے کہ ذرا استخارہ کر کے دیکھ لو کہ ماں کے ساتھ زنا کرنا جائز ہے ناجائز ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. حضور کو چھوڑنے کے لیے، حضور کے دامن سے جو وابستگی ہے اس کو چھوڑنے کے لیے میں آپ کے کہنے پر میں استخارہ کر لوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب. علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دین اور شریعت کی جو بقا ہے، یاد رکھیں، دین اور شریعت کی جو بقا ہے وہ کتاب و سنت سے ہے. دین اور شریعت کی جو بقا ہے وہ کتاب و سنت. علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر بہت تفصیلی بیان کیا ہے، بہت ہی وضاحت کی ہے. اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت کو اور اس عقیدے کو جتنی وضاحت کے ساتھ امت کے سامنے پیش کیا ہے، ابھی تک اس مسئلے کو لوگوں نے گہرائی سے اس چیز کا مطالعہ نہیں کیا. اور انہوں نے جتنی محنت علامہ اقبال پر کی، رحمۃ اللہ علیہ پر کی تھی، اس کی جو کارگزاری اگر آپ کے سامنے آئیں گی تو وہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ کس طریقے سے یہ لوگ، کس طریقے سے مطلب ان کا مکر اور ان کی ریشہ دوانیاں، وہ آپ حیران ہوں گے کہ اس کے بعد پھر ایک عجیب موڑ آیا. حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی محنت وہ رنگ لے آئی اور اس کے بعد آپ کے سامنے ہے اس کا نتیجہ. اس پر میرا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، اگر کسی کو چاہیے یا پھر واٹس ایپ کے ذریعے سے پڑھیں، اس کو ذرا سمجھ میں آئے گا کہ کس طریقے سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو جال میں پھنسانے کی کوشش کی ہے انہوں نے. تو علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ یہ دین اور شریعت کی بقا کتاب و سنت سے ہے، امت کی بقا ختم نبوت کے ساتھ وابستگی میں ہے. امت کی جو بقا، آپ مجھے بتائیں کہ ایک نئی امت اگر آ گئی، حضور نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، کیا مطلب اس کے بعد کوئی امت آئے گی؟
اب اگر کوئی شخص دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ کلیم کرتا ہے کہ میں کون ہوں، میں نبی ہوں، رسول ہوں، مہدی ہوں، کچھ بھی، مطلب یہ بات اپنی طرف سے یہ بات کہتا ہے، تو وہ یہ کہتا ہے تو وہ ظاہری بات ہے اپنی امت تو بنائے گا۔ میں نے جیسے بار بار عرض کیا، مینشن کیا ہے کہ کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، امام مہدی علیہ رضوان کوئی دعویٰ نہیں کریں گے، ان کا دعویٰ نہیں ہوگا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ان کا مہدی ہونے کا دعویٰ بھی ہے، ان کا دعویٰ نہیں ہوگا۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ان کی خود لوگ ان کو ان کے حلیے سے، ان کے وضاقتہ سے، ان کے چہرے سے، ان کے چال ڈھال سے پہچانے کی، یہ تو امام مہدی ہے، چلو جی اس طریقے سے اندازہ کریں، اس طریقے سے پہچان لیں گے۔ شام کے بڑے بڑے جو ابدال ہوں گے وہ ان کے پہچان کریں گے، اس طرح تعارف ہوگا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی وضاحت فرمائی حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے حوالے سے کہ ان کا جو نام ہوگا وہ میرے نام پر ہوگا، اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا۔ اب اگر یہ ہم تھوڑا سا ہم دیکھیں، مرزا صاحب کا دیکھ لیں آپ، مرزا اس کے والد کا نام غلام مرتضیٰ، اور پھر دیکھ لیں، اندازہ کریں، اور پھر اس کی حضرت عیسیٰ کے بارے میں لینا، حضرت عیسیٰ کے بارے میں اتنی وضاحت آ گئی کہ حضرت عیسیٰ کی والدہ کا نام ابن مریم ہے، ابن مریم لقب حضرت عیسیٰ کا آیا، اور پھر آگے ہر چیز درجہ بدرجہ اتنی وضاحت فرما دی۔ لیکن یہاں دیکھ لیں کہ ان کی والدہ کا نام کیا ہے، چراغ بی بی عرف گسیٹی بی بی، یہ ایک نام ہے، چراغ بی بی عرف گسیٹی۔ تو اتنی وضاحت کے بعد اتنا دجل، اتنا جھوٹ، اتنی مکاری، ظاہری بات ہے۔ تو اب یہ ظاہری بات ہے کہ جب اگر یہ دعویٰ کرے گا کہ بھئی میں مسیح ہوں، میں اصل تو دعویٰ محمد رسول اللہ ہونے کا ہے، نعوذ باللہ، مسیح اور یہ سارا، تو ظاہری بات ہے۔ اور میں نے عرض کی آپ کے سامنے پہلے عرض کیا تھا اور لوگوں کے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی حضور نبی ہونے کے باوجود امتی ہوں گے۔ میں ان کو نبی امتی کہتا ہوں، نبی ہیں اور امتی ہیں۔ اور حدیث میں روایتوں میں یہ آتا ہے کہ تمام نبیوں کا ایک حشر ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا 2 حشر ہوگا، یعنی ہر نبی اپنی امت کو لے کر آئے گا، پیش ہوگا حساب و کتاب کے لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا کے اندر تشریف لائیں گے وہ کیسا ہوگا معاملہ ان کا؟ وہ ایک اپنی امت کو لے کر آئیں گے، ان کا حشر ہوگا، حساب ہوگا، اور پھر ایک امتی کی حیثیت سے، جب ایک امتی کی حیثیت سے آ رہے ہیں تو ان کا دعویٰ یہی نہیں ہے کہ نئی امت ان کے سامنے موجود ہو، بلکہ وہی جو امت جو ابھی چلی آ رہی ہے اور یہ جا رہی ہے قیامت تک، اسی کا تسلسل، اور یہی امت پہنچ کر اس وقت موجود ہوگی جب امام مہدی علیہ رضوان آئیں گے، تشریف لائیں گے، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے انہی کو لیڈ کریں گے، لیڈ کرتے کرتے وہ سارا نظام پھر آگے چلے گا۔ تو یہاں جو انہوں نے جو فرمایا، علامہ اقبال نے کیا فرمایا کہ شریعت، دین اور شریعت کی بقا کتاب و سنت سے، کتاب و سنت ظاہری بات ہے کہ اگر کتاب و سنت سے ہٹ جاتا ہے اور کوئی دوسرا نظام آ جاتا ہے تو پھر ظاہری بات ہے کہ بھائی جس طریقے سے وہ نیا نظام لے کر آئے، نئی کتاب لے کے آئے، نیا کعبہ لے کے آئے، اسی طریقے سے اگر ایک نیا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو ایک امت سے نکل کر لازمی جو امت ابھی چل رہی ہے، ظاہری بات ہے کہ دوسری امت میں اس کو شامل لازمی ہونا پڑے گا، دوسرے مذہب میں جانا ہی پڑے گا اس کو اور ماننا ہی پڑے گا۔ لیکن ہم اللہ کا شکر ہے کہ ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق اور وابستگی ہے، اور یہی فرما رہے ہیں کہ امت ٹوٹ جائے گی، دوسرا نبی آئے گا، امت ٹوٹے گی، لازمی ٹوٹے گی۔ تو ختم امت کی بقا ختم نبوت کی عقیدے کی وابستگی میں، ختم نبوت کا عقیدہ بنیادی عقیدہ ہے۔ اگر کوئی پوری امت اس عقیدے پر موجود ہے اور اس عقیدے کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ہے، اتنی واضح اور آئینے کی طرح اور آئینے سے بھی صاف واضح بات آنے کے بعد، سمجھنے کے بعد اگر کوئی اس بات کو نہیں سمجھنا چاہے، اس کی میرے خیال سے عقل کی کمی ہے اور
وہ امتحان میں ہے، میں کہوں گا کہ اللہ رب العزت نے اس کو آزمائش میں ڈالا ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت یہ جو بات کہی گئی ہے، اور ان لوگوں نے جو حضرات جو 120 سال سے اس مشن سے وابستہ رہے ہیں اور انہوں نے زندگیاں کھپا دیں اور لگا دیں اور وقف کر دی اور قربانیاں دی، ان کو آج اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں، چونکہ 7 ستمبر پاکستان کا تاریخ کا ایک تاریخ ساز دن ہے۔ اس حوالے سے ہمیں ان کی قربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے پاکستان کے اندر، بلکہ مکہ مکرمہ کا ایک واقعہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے کہ پوری دنیا کے جتنے بھی ممالک کے مسلم ممالک کے لوگ وہاں جمع ہوئے اور انہوں نے بھی یہی فیصلہ دیا کہ یہ دائرہ اسلام سے نکل چکے ہیں اور یہ فارغ ہیں، چونکہ انہوں نے ایک نیا نبی کھڑا کیا ہے، ایک نیا مذہب بنایا ہوا ہے اور ایک نیا سسٹم ہے، تو اس لیے یہ مسلمانوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، تاکہ یہ ایک مہر لگنے کے بعد پوری امت کا، یعنی ایک امت پر یہ بات واضح ہو جائے کہ بھائی ان کا مسلمانوں سے کوئی تشکیک میں، کوئی شک میں مبتلا نہ رہے، کہ ایک امت کے فیصلے کے بعد، اجماعی فیصلے کے بعد، ظاہر بات ہے اگر یہ فیصلہ نہ بھی ہوتا، اس کے باوجود قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر وہ دائرہ اسلام سے وہ خود ہی نکل چکے تھے، لیکن ظاہر بات ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے آسانی کر دی، نکلنے کے بعد امت کا اجماع ہوا اور امت نے یہ فیصلہ دے دیا۔ تو ان کی ارواح کو ضرور ایصال ثواب کریں، اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔